کار ایک جھٹکے سے رکی۔ میرے منہ سے نکلا، یا اللہ خیر، ذرا سی دیر ہو جاتی تو آج یہ حادثہ ہو جاتا۔ غلطی میری ہی تھی۔ دماغ میں بے شمار سوچیں الجھنیں بھری ہوئی تھیں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میرا دھیان سڑک سے ہٹ گیا تھا۔ کینیڈا میں تو قانون پر سختی سے پابندی ہے۔ ذرا سی غلطی مجھے کئی $100 کا جرمانہ اور ریکارڈ بھی خراب کر سکتی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کر کے آگے بڑھا۔ سوچنے لگا، دھیان کر دھیان ہونے لگا تھا کافی نقصان۔ سوچوں کا دھواں ان سوالات کی وجہ سے پیدا ہوا جو کام پر میرے غیر مسلم ساتھی کرتے تھے۔ بیوی سے اس کی غیر مسلم پڑوسنی اور بچوں سے ان کے اسکول کے غیر مسلم ساتھی، عورتوں اور اساتذہ بھی۔ ہر دعوت پر مینو میں کھانے کے ساتھ 2 موضوع ضرور شامل ہوتے: کپتان بمقابلہ اپوزیشن اور اسلام پر تبصرہ۔ پھر ہر بندہ دین کے بارے میں اپنی معلومات کو حرف آخر سمجھ رہا ہوتا۔ ٹی وی اور سوشل میڈیا پر بھی مسلمان بہت مقبول، تقریباً ہر روز اسلام کے بارے میں کوئی نہ کوئی بحث یا خبر چل رہی ہوتی۔ بہت شرمندگی اور بے چینی محسوس ہوتی جب مجھے بہت سے سوالات کا جواب نہیں آتا تھا، جواب سمجھانا نہیں آتا تھا، اصل میں سارے معاملات، سوالات اور زندگی کی ترتیب سے واقف نہیں تھا۔ میں بچپن سے ہی قرآن سنتا اور پڑھتا تھا لیکن سمجھتا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اردو ترجمہ سامنے آ گیا، اور ایک دن سوشل میڈیا پر ایک آیت کا ترجمہ میرے سامنے آیا۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ سورت 21 الانبیاء آیت 10۔ اس کے بعد میرے اندر جوابات جاننے کی بے چینی بہت بڑھ گئی۔ میرے ایک بزرگ تھے جو اکثر اپنی ہر بات میں قرآن کو شامل کرتے تھے۔ ان کی خوبی تھی کہ ہر بات کو وہ قرآن کی آیت کے ترجمہ سے ہی جواب دیتے تھے۔ مجھے ان سے قرآن پاک کو سمجھنے کا موقع ملا۔ زندگی کے بارے میں اکثر سوال جواب ہوتے تھے، اور وہ اکثر اپنے جوابات میں قرآن پاک کی آیات کو ہی شامل کرتے تھے۔ ان کے جواب سے لگتا تھا کہ جیسے وہ اردو ترجمہ کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں سوال کرتا تھا کہ میں کون ہوں؟ میں پیدا کیسے ہوا؟ پیدا ہونے سے پہلے میں کہاں تھا؟ یہ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ پھر مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ کیا اس کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی؟ اگر ہوگی تو اس میں کیا ہوگا؟ جنت کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ عالم برزخ، فرشتے، جنات، قیامت، آخرت۔ وہ ہمیشہ تحمل سے میرے تمام سوالات سنتے اور ایک اچھے استاد کی طرح مجھے ان سارے معاملات کو سمجھانے کی کوشش کرتے۔ میں نے عرض کیا، جناب، آئے دن مختلف سوالات ہوتے ہیں جو مختلف موضوعات سے تعلق رکھتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ نظام اسلام تو ایسے ہو گیا کہ چائے کے وقفے کے دوران اس پر بات کر لی، کھانے میں دیر ہے تو اس موضوع پر بات کر لی، اور انتہائی عام اخاص بات کے لیے ہر بندہ ہر وقت عالم بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر شخص دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ پھر برداشت تو بالکل بھی نہیں ہے۔ گفتگو میں کوئی ترتیب نہیں ہے، اس سے پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا، اللہ پاک کے ہر نظام میں ترتیب ہے۔ مثلاً کائنات کا نظام۔ کائنات بننے سے پہلے کیا تھی؟ کائنات کب تک چلے گی؟ اسلام کا نظام۔ پیغمبروں کی ترتیب۔ سب سے پہلا پیغمبر کون تھا، اس کے بعد کون آیا، اور آخری نبی کون ہے؟ مخلوق کا نظام۔ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ فرشتے، شیطان، انسان، ایسی وہ مخلوقات جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ موسموں کا نظام، زراعت کا نظام، ہر چیز کو اپنی ترتیب چاہیے۔ ترتیب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آج افراتفری کا دور ہے، تیزی کا دور ہے، ہر کسی کو جلدی اور فوراً جواب چاہیے۔ لیکن اگر ترتیب میں چیزوں کو نہ سمجھا جائے تو کنفیوژن بڑھ جاتی ہے۔ ہماری معلومات کا بنیادی ذریعہ قرآن پاک ہی ہونا چاہیے۔ گفتگو میں ہر موضوع کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دینا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔
सूरत 4 अल-निसा आयत 59। फी अलहाल इंसानी निजाम की बात कर लेते हैं ताकि सबसे पहले हम अपने बारे में तो समझें। उसका नाम रखते हैं इंसानी जिंदगी का सफर। इंसानी जिंदगी के सफर के मुख्तलिफ मराहिल हैं। इरादा, फरिश्तों का सजदा, जन्नत की जिंदगी, जमीन पर नुज़ूल, तख्लीकी मराहिल, मिट्टी से पैदाइश, अलस्त बरबुक्न, पहली मौत, पहली जिंदगी, दुनियावी जिंदगी, हमल, पैदाइश, बचपन, लड़कपन, जवानी, उधेड़ उम्री, बुढ़ापा, दूसरी मौत, आलम बरज़ख, दूसरी जिंदगी, यौम हश्र, क़यामत, हिसाब, जन्नत, जहन्नम, आलम अराफ, अल्लाह का दीदार। आज की दुनिया में ज्यादातर इंसान पहली जिंदगी को मानते हैं, यानी दुनियावी जिंदगी, और दूसरी मौत यानी दुनियावी जिंदगी के बाद जो मौत आती है। इस जिंदगी से पहले किया था और इस मौत के बाद क्या होगा, इसके बारे में काफी इख्तिलाफ राय है। आइए समझें कि इस बारे में कुरान पाक हमें क्या समझाता है। कुरान पाक से हमें पता चलता है कि इंसान की जिंदगी का सफर तब शुरू हुआ जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने का इरादा फरिश्तों पर जाहिर किया। इसके बारे में अगली वीडियो में देखें।